اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو اس عبادت کی جو بہترین صورت ہمیں نظر آتی ہے وہ پیغمبروں کے اندر نظر آتی ہے. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو بھی، ان کی عبادت کے مختلف طریقے تھے. ہر پیغمبر کی شریعت الگ الگ، دین ایک ہی تھا لیکن شریعت الگ الگ. اور اس میں جہاں نماز، روزہ، حج، ان سب چیزوں کا حکم دیا گیا تھا، وہاں ایک خاص عبادت، دعا کی عبادت. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر کی دعائیں، اور وہ دعائیں اگر ہم انسان غور کرے تو ان میں اتنی جامع دعائیں ہیں، اتنی کمپریہنسو ہیں، اتنی بہترین ہیں کہ اگر صرف انسان وہی دعائیں اپنے لیے مانگ لے تو انسان کو دین دنیا کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے. انہی میں سے ایک دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، تو تھوڑا اسی پر بات کروں گی. کہتے ہیں کہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم عطا کر. حکم کے دو تین معنی، ایک ہے قوت فیصلہ اور ایک ہے حکمت. کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا کر، مجھے فیصلہ کرنے کی قوت عطا کر، ڈسیژن پاور دے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. حالانکہ وہ خود کتنے نیک ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے. وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر. یعنی جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو بعد میں لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں. وَاجْعَل لِّي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر دے. اتنی کمپریہنسو دعا ہے. نمبر ایک یہ کہ حکمت، سمجھ بوجھ، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ. کیونکہ جس انسان کے اندر سمجھداری ہوتی ہے، عقل مندی ہوتی ہے، وہ بات کرنے میں، معاملہ کرنے میں، لین دین میں، کیونکہ انسان کی زندگی ہر لمحے کچھ نہ کچھ فیصلے چل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھوں یا وہاں بیٹھوں، یہ بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے. ملوں تو کس سے ملوں، کسی سے بات کروں تو کیا بات کروں، کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھوں تو کیسا رکھوں، گھر کے اندر ہسبینڈ وائف کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی بات میں کتنی بات بولنی، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، بہن بھائیوں کے ساتھ، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، بزنس میں، مختلف چیزوں میں ہر وقت انسان فیصلے کر رہا ہوتا ہے. تو کسی بھی انسان کی کامیابی کا انحصار اس کے صحیح فیصلوں پر ہوتا ہے. کیونکہ ایک فیصلہ انسان کو صحیح ڈائریکشن میں لے جاتا ہے اور ایک ہی غلط فیصلہ انسان کو غلط سڑک پہ چڑھا دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ جب ہم راستہ بھولتے ہیں تو اسی وجہ سے بھولتے ہیں کہ ہم غلط موڑ جاتے ہیں. تو زندگی میں ہر وقت ہم چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہر وقت ہمارے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ادھر جانا یا ادھر جانا، اچھا کام کرنا یا اچھا نہیں کرنا، اللہ کی پسند کا کام کرنا یا نہیں کرنا. تو ہر وقت انسان کے اندر بھی ایک اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے، خیر اور شر انسان کے اندر بھی ہوتا ہے. تو میں کیا کروں کیا نہ کروں، اس میں انسان کو اگر اللہ کی توفیق سے صحیح فیصلے کی توفیق مل جائے تو اس سے بڑھ کر انسان کی خوش قسمتی کچھ نہیں. تو حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا کر، صحیح فیصلوں کی قوت عطا کر. دوسری چیز جو انسان کی کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے وہ ہے اچھا ساتھ، اچھے لوگ، نیک لوگوں کا ساتھ، نیک لوگوں کی دوستی. کیونکہ جب انسان ان کے ساتھ ملے گا تو وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان کریں گے، وہ آپ پر اعتماد کریں گے، وہ آپ کو دھوکے میں نہیں رکھیں گے، آپ کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے. آپ کے ساتھ ملیں گے تو محبت سے ملیں گے. اگر آپ پھسلنے لگیں گے، بھٹکنے لگیں گے تو آپ کو پکڑیں گے، آپ غلط کریں گے تو آپ کو صحیح مشورہ دیں گے. تو ایسی کمپنی دنیا میں جنت سے کم نہیں. کیونکہ دنیا میں انسان انسانوں سے الگ ہو کے کسی جزیرے میں نہیں رہ سکتا، اسے لوگوں میں ہی رہنا ہوتا ہے، یہ اس کی نیڈ ہے، اس کی ضرورت ہے. لیکن وہ کن لوگوں میں رہتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تعلق ہے، اسی سے وہ خود بھی پہچانا جاتا ہے. کیونکہ ہر انسان کی چوائس، دوستوں کی چوائس اس کی اپنی ہوتی ہے کہ وہ کن کے ساتھ ملے اور کن کے ساتھ نہ ملے. تو ان کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کی دوستی عطا کرے. ہم یوسف علیہ السلام کی مثال میں دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت بھی دی، بادشاہت عطا کی، نبوت عطا کی،
لیکن جب سب کچھ مل گیا، پیک پہ پہنچ گئے، تو انہوں نے جو دعا مانگی وہ بہت ہی خوبصورت ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملانا. یعنی دنیا میں بھی میری ایسی کمپنی اور آخرت میں بھی مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب. زمزم پی کے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو خطیب بغدادی جب مکہ گئے اور حج کیا تو انہوں نے زمزم پی کر جو دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے مرنے کے بعد بشر الحافی کے پہلو میں جگہ ملے، یعنی میری قبر ان کے ساتھ بنے، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ دفنایا جاؤں اور انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جاؤں، کیونکہ وہ اس وقت کے بہت بڑے زاہد اور بہت نیک شخص تھے. تیسری دعا جو انہوں نے مانگی کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ مرنے کے بعد میرا ذکر خیر ہو. کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اپنے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی جو گواہیاں ہوتی ہیں اس کے حق میں یا اس کے خلاف، وہ اس کے نامہ اعمال میں مسلسل لکھی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازہ گزرا، تو لوگوں نے اس کی کچھ یعنی اس کی کوئی برائی کی، تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. تو لوگوں نے عرض کیا کہ کیا چیز واجب ہوگی؟ آپ نے کہا جہنم واجب ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی. آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیا واجب ہوگی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی. یعنی پہلا شخص جس کے حق میں لوگوں کی بری گواہی تھی، تو وہ گواہیاں جو تھی وہ اس کے یعنی کہ ملٹی پلائی ہوئی اس کی برائیوں میں، اور اس کے لیے برا ٹھکانہ. اور نیک شخص کی نیکیاں جو ہیں اس کی نیک گواہیاں، اور نیک گواہیاں جو ہیں وہ اس کے نام اعمال میں نیکیوں میں مزید اضافہ، اور وہ اس کے حق میں جنت کا ذریعہ بنا. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم دنیا سے خود چلے جائیں اور ہم کوئی عمل کرنے کے قابل نہ رہیں، تو لوگوں کی اچھی گواہیاں جو ہیں وہ ہمارے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتی رہے. اور آخری چیز جو ہے وہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، کہ مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر. پہلی دو دعائیں دنیا سے متعلق ہیں، آخری دو دعائیں جو ہیں وہ آخرت سے متعلق ہیں، یعنی مرنے کے بعد سے متعلق ہیں. کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں تو اپنی جگہ ہے لیکن ساری ختم ہونے والی ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں جو ہیں وہ جنت کی نعمتیں ہیں. تو ہمیں وہاں کی نعمتوں کا حقدار بنا دے، حصے دار بنا دے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے ایک اور خاص دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. ان کو کس بات کا ڈر تھا؟ اپنے والد کی وجہ سے، کہ وہ جنت میں جا رہے ہوں گے اور ان کا والد جہنم میں جائے گا، یعنی آزر جو تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے شرمندگی نہ ہو، رسوائی نہ ہو. کیونکہ ماں باپ کی نیکیاں بھی نیک نامی کا سبب بنتی ہیں اولاد کے لیے، اور ماں باپ کی خرابیاں بھی اولاد کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی، دنیا میں بھی ذلت کا بعض اوقات باعث بنتی اور آخرت میں بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول کرے، ہمیں بہترین سمجھ بوجھ عطا کرے، ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرے، مرنے کے بعد ہمارے حق میں اچھی گواہیاں ہوں، اور ہمیں جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل کرے. آخر دعوانا الحمد